السلام علیکم دوستو، مومن کا احترام بے حد ضروری ہے، یہاں تک کہ فرض ہے۔ اس کی توہین قریب کفر ہے۔ اسلام انسانیت کی ساری خوبیاں مومن میں موجود ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ جس طرح زندگی میں مومن کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اس کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے اور قبروں کے اوپر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی کے جنازہ کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 گناہ کبیرہ، بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھنے، اسے اٹھانے اور لے کر چلنے سے آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد آتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب و جواب دینا پڑے گا۔ موت کی یاد سے انسان اگر گمبھیرتا سے سوچے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار انبیاء پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی۔ موت کی یاد سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگے گی جو آخرت میں اس کی کافی مددگار رہے گی۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 آدمی مل کر جنازہ اٹھائیں، ایک پایا ایک کندھے پر رہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ پہلے داہنے سرہانے، پھر داہنے پیر کی طرف، پھر بائیں سرہانے اور پھر بائیں پیر کی طرف کندھا دیں۔ چھوٹا بچہ جو اٹھائے جانے کے قابل ہو، اسے ہاتھ پر اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں۔ جنازہ اس رفتار سے لے کر چلیں کہ مردے کو جھٹکا نہ لگے۔ ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چلیں۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے۔ جنازے کے ساتھ اگربتی یا لوبان سلگا کر لے جانا منع ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تب تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ پڑوسی، رشتہ دار یا کسی نیک مرد عورت کے جنازے میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والے کو بنا نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں جانا چاہیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو تب سب بری ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو جن لوگوں کو موت کی خبر ملی وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو آدمی نماز جنازہ فرض نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتا پہن کر اور کچھ لوگ
جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جوتا اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جو اس طرح ہیں: باغی یعنی غدار، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ڈاکو، جو ڈاکہ ڈالتے مارا جائے اسے نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اور جو ناحق کی طرفداری کرتے ہوئے مارا جائے، جس نے کسی کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو۔ شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے بھی ڈاکو کی گنتی میں آتے ہیں۔ اگر اس حالت میں مارے جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ماں باپ کا قتل کرنے والے لوگ، کسی کا مال چھیننے کے دوران مارے جانے والے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ جہنمی ہیں۔ خوشخبری: خودکشی مانا کہ حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ عام راستے اور دوسروں کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ اگر اس کے مالک سے اجازت لے لی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، جہاں انتقال ہوا وہیں دفن نہ کریں بلکہ قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے۔ دفن کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں، میت کی مغفرت کی دعا کریں اور دعا کریں کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دیں۔ مٹی دینے کی دعا۔ اب مٹی دینے کی دعا سن لیجیے۔ پہلی بار مٹی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں: منہا خلقناکم، اور جب دوسری بار مٹی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں: وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مٹھی بھر کر مٹی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی مٹی ڈالتے سمے یہ دعا پڑھتے رہیں: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر مرنے کے بعد اسی مٹی کے حوالے کر دیا، حوالے کر کے، اور قیامت میں تمہیں پھر اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور ہر انسان کو اسی مٹی میں جانا ہے، اور قیامت کے دن یہیں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اٹھائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، 5 وقت کی نمازوں کی تیاری کرے،
کسی کا مال نہ مارے، کسی کا حق نہ مارے، جائز کمائی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو کہنے اور سننے سے زیادہ اچھی باتوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔